محترم جناب احمد فلوریڈا USA، السلام علیکم۔ آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا برائے کرم درج ذیل سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں تاکہ ایک وہابی کو جواب دے سکوں۔ آپ نے سوال پہلا یہ کیا کہ اعلی حضرت نے فرمایا کہ حضرت برکات احمد کے جنازے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور نماز جنازہ میں نے پڑھائی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہی سفید جھوٹ ہے جس وہابی نے آپ سے یہ کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لائے اور اعلی حضرت نے وہ نماز جنازہ پڑھائی۔ گزارش یہ ہے کہ واقعہ یہ ہوا کہ سید برکات احمد صاحب ایک بزرگ تھے، ان کا جب وصال ہوا تو ان کی نماز جنازہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے پڑھائی۔ اس میں ایک حصہ یہ ہے جسے اعلی حضرت نے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس پر ایک نہایت ہی عمدہ خوشبو پائی۔ میں نے اس خوشبو کو سونگا، گویا سیاق و سباق سے ایسا لگتا ہے کہ وہ خوشبو جو روز انور پر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے محسوس کی، تو اسی خوشبو کے متعلق وہ فرماتے ہیں جب سید برکات احمد صاحب کا وصال ہوا تو میں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تو وہی خوشبو میں نے اس میں محسوس کی۔ کیا مطلب ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحانی طور پر پیر برکات احمد صاحب کے جنازے میں تشریف لائے۔ اعلی حضرت کا کہنا یہ تھا کہ پیر برکات احمد صاحب اللہ کے ایسے نیک بندے اور ایسے مقرب ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں تشریف لائے، تو اتنے مقرب بندے کا جنازہ میں نے پڑھایا اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا۔ اس میں وہ کون سا جملہ ہے جس میں معاذ اللہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے خدا نخواستہ یہ فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امامت کی، روحانی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو آج بھی روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو مثل کف دست ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ بتائیے ان وہابیوں سے یہ پوچھیے کہ چلیے سارے عالم اور ساری دنیا پر تو نبی کریم علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ آپ نہیں رکھتے، لیکن کم سے کم یہ تو عقیدہ آپ رکھتے ہیں کہ جہاں حضور کی قبر انور وہاں تو آپ موجود ہیں، اس لیے کہ تمام دنیا بھر کے وہابیوں کا کہنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا جائے یہ جائز ہے، اس لیے کہ وہاں حضور علیہ السلام سنتے۔ ان وہابیوں سے پوچھیں کہ حضور مسجد نبوی میں تو موجود ہیں، تو آج کل کے کسی وہابی امام کو یہ کیسے جرت ہو گئی کہ وہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بظاہر جب آپ دنیا میں تھے اس وقت کے احکامات کچھ اور تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کے احکامات جو ہیں وہ کچھ اور۔ ان کا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاذ اللہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے پیچھے نماز پڑھی اور مولانا احمد رضا خان صاحب اس کے مدعی ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی امامت کی، یہ جملہ بالکل غلط۔ اگر اسی کو اصول بنا لیا جائے تو احمد صاحب آپ ملاحظہ فرمائیے میرے ہاتھ میں اس وقت مشکات شریف کی پہلی جلد، مشکات شریف میں باب المسح جو ہے علل خفین یعنی موزوں پر مسح کرنے کا بیان جو ہے وہ موجود۔ اس میں جو پہلی حدیث ہے وہ حضرت شریح سے متعلق ہے اور دوسری حدیث کے راوی حضرت مغیرہ ابن شعبہ۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ طویل حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ گویا آپ سفر میں تھے اور یہ واقعہ غزوہ تبوک کا، تو آپ اپنی رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور یہاں جماعت کھڑی ہو گئی۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرا رہا تھا، جب جماعت کھڑی ہو گئی تو جماعت کے امام حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے رضی اللہ عنہ، یعنی امامت حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کی اور ان کو نماز پڑھا رہے۔ نماز پڑھاتے وہ تو ایک رکعت پڑھا چکے، جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا احساس ہوا تو انہوں نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی جگہ قائم رہنے کا گویا اشارہ فرمایا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے 2 رکعت نماز میں سے ایک رکعت پڑھی، پھر جب انہوں نے سلام پھیرا تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں بھی یعنی مغیرہ ابن شعبہ
آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور جو رکعت رہ گئی تھی ہم نے اس کو پورا کیا۔ اب اس وہابی سے پوچھئے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ایک رکعت نماز پڑھ لی تو اس پر کون سا شرک لازم آ گیا، کون سی قیامت ٹوٹ گئی؟ محترم احمد صاحب، وہابیہ جو ہیں وہ اس قسم کی باتوں کو ذریعہ بنا کر اہل سنت جماعت پر ہر قسم کی لام تان کرتے ہیں۔ آپ ان کی باتوں میں ہرگز نہ آئیے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روحانی طور پر ان کے جنازے میں تشریف لائے۔ وہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ حضور کی آمد ہی یہ بتا رہی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خواص میں سے تھے، اور کہنا یہ تھا کہ ایسے مقرب بندی کی نماز جنازہ میں نے پڑھائی۔ امید ہے کہ پہلا سوال کا جو غبار ہے وہ آپ کے ذہن سے اتر گیا ہوگا اور آپ وہابی کو سمجھا بھی سکیں۔ آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اعلی حضرت نے وصایا شریف میں فرمایا کہ بعد میرے انتقال میری قبر پر چاول دال اور روٹی وغیرہ لے آنا۔ اصل میں یہ نہیں ہوا، یہ کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وصال سے قبل آپ نے وصایا یعنی وصیت شریف جو ہے وہ قلم بند کروائی۔ جب آپ وصیت نامہ لکھوا رہے تھے تو آپ نے اپنے وصیت نامے میں یہ لکھوایا کہ میرے لیے جب فاتحہ کرو یعنی نظر و نیاز میرے ایصال ثواب کے لیے تو اس میں اچھی اچھی چیزیں پکا کر کے اور اس پر نظر اور نیاز دلایا کرو۔ اس کے ساتھ ہی اعلی حضرت نے اپنے فتاوی میں یہ بھی ارشاد فرمایا جو فتاوی رضویہ میں ہے، وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو غنی کو تیجا یا 10واں یا 40ویں کا کھانا جائز نہیں۔ کسی میت کے لیے جب ایصال ثواب کیا جائے تو کھانا مخیر صاحب ثروت حضرات اور اغنیا کو کھلانا منع، یعنی کھانا جو ہے وہ غریب کھائیں گے۔ یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھیے کہ ایک تو اعلی حضرت نے یہ وصیت فرمائی کہ میری نیاز اور نظر میں بہترین قسم کے کھانے وغیرہ پکا کر اس پر نیاز دلوانا، اور دوسری طرف یہ فتویٰ دیا کہ غنی کو کھانا جائز نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی اس بات کے متمنی تھے کہ آپ کے متعلق جب نظر و نیاز ہو تو اس میں اچھے اچھے کھانے پکائے جائیں، وہ غربا کہ جنہیں وہ کھانے یا وہ اشیاء میسر نہیں آتی، امام اہل سنت کی نام پر جو فاتحہ ہو اس طرح غریبوں تک وہ اشیاء پہنچ جائیں گی جو وہ اپنی زندگی میں خرید و فروخت کر کے نہیں کھا پاتے۔ یہ ہے اصل میں اس کا نقطہ کہ جس کو لوگوں نے غلط سمجھ لیا، اور وہ یہ سمجھے کہ اعلی حضرت نے یہ فرمایا کہ صاحب وہ یہ لائیے گا اور مرغی کا پلاؤ ہوگا اور آئس کریم یہ ہوگا وہ ہوگا۔ کیا یہ ساری چیزیں کیا قبر میں پیش کی جائیں؟ نہیں، بلکہ غریبوں کا بھلا مقصود تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب